آج مہیشورم شاہین نگر کی عوام کی طرف سے حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو عالیشان اسکول عمارتیں بنائیں ہمارے مہیشورم حلقے میں بھی آپ سے امید ہے، میں 2 سال پہلے آواز اٹھایا تھا، آپ سے امید ہے کہ ویسے اسکول ہماری شاہین نگر کی عوام نے دیکھی۔ آپ نے جو کالجز بنائے وہ کالجوں کو ہمارے شاہین نگر کی عوام ایسی نہیں دیکھی۔ آپ نے جو اسپتال بنائے، اسرا ہاسپٹل کو جو آپ لے کے اویسی گروپس میں لے کے جو قیادت کر رہے، جو خدمت کر رہے ہیں اسرا ہاسپٹل کے ذریعے سے، میں چاہ رہا ہوں کہ حلقہ مہیشورم میں آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ مگر آج الحمدللہ شاہین نگر کے حقوق کے لیے ہم جو ہے آواز اٹھا رہے۔ حلقہ مہیشورم اسمبلی میں جلپلی منسپل کو پورا گریٹر حیدرآباد میں لے لیے اور یہ قانون پاس ہو گیا کہ ہماری عوام کو جو ہے اب تک یہ نہیں معلوم کہ شاہین نگر کے وارڈ میں کون سا ایریا کتنا چلا گیا، کون کون سے ایریے ایک ہو گئے۔ سلالہ، کتا پیڑ، وینکٹا پور اور شاہین نگر، محمد نگر ایک ڈویژن، ایک وارڈ بنا دیا گیا، اور پہاڑی کو بھی تقریباً جلپلی ایریا آ گیا۔ زمزم بیکری تک جو ہے پہاڑی شریف کا وارڈ بنا دیے۔ آج میں جو ہے ایسے ہی ہنسی مذاق میں ڈالا تھا کہ شاہین نگر پہ بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ میری بات کا مطلب یہ تھا کہ شاہین نگر میں بدلاؤ کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک ہمارا بھائی جو ہے ایک آدھ کینڈیڈیٹ کا ایک نام ڈالا، تو پھر میرے کو میسیج آئے کرے، تو میں بولا کہ شاہین نگر میں بدلاؤ کی ضرورت ہے، بات کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ ٹاپک پوری ایک سیاسی موضوع پہ پلٹ گئی، تو پھر میں بھی جو ہے وہی ہنسی مذاق میں، تو میں ہاں ٹھیک ہے چلو میں بھی لڑ رہا ہوں، بلکہ میں بھی ڈالا۔ میں یہ بول رہا ہوں جس کو لڑنا ہے وہ ویب میڈیا والوں کو، لوگوں کو پیسے دے کے دلا رہے ہیں، شاہین نگر سے انہوں کینڈیڈیٹ ہے، تمہارے پاس دم نہیں ہے میں یہاں سے لڑ رہا ہوں بولنے شاہین نگر سے فلاں ہیں۔ میں نہیں لڑ سکتا ہوں شاہین نگر سے الیکشن، ویسے تو میں ایم ایل اے کے ٹکٹ پہ بھی میں کبھی نہیں لڑا، میں ہمیشہ نوجوانوں کو آگے بڑھانے کی سوچتا ہوں مگر آج بول رہا ہوں میں نہیں لڑ سکتا ہوں۔ جب ڈپلیکیٹ فوڈ آ رہا تھا مارکیٹ میں، بازاروں میں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مر گئے، جب کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، ہاں، جب گلی گلی میں ہر 10 گلی میں جو ہے ایک گلی میں بچہ جو ہے گانجا، سرنج کے، ٹرمین کے انجیکشن، نشے کے گولیاں کھا کے مر جا رہے، سردیوں میں اکڑ کے مر جا رہے، جب کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیے، اتنے بڑے پیمانے پہ ہماری نسلیں برباد ہوئی۔ گانجا، ٹرمین کے، نشے کے گولیاں، ہاں، یہ سب سارے چیزاں جو ہے ایک چھوٹے وارڈ کے کارپوریٹر، کونسلر کی سب کی ذمہ داری تھی۔ مگر آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک غلطی، آپ نے جو اندھا دھن جو ہے جس کو ذمہ داریاں دی، وہ صرف اور غلام کے سوا کچھ نہ نکلے، وہ صرف اپنے خود غرضی، اپنے گھروں کے، اپنے خاندانوں کے بارے میں سوچنے والے نکلے۔ میں چاہتا ہوں کہ شاہین نگر جیسا گریٹر حیدرآباد میں مرج ہوا، شاہین نگر جیسا گریٹر حیدرآباد میں آیا، ہم ویسے ہی شاہین نگر کی ایک نئی تاریخ لکھیں گے۔ شاہین نگر شاہین کے نام پہ، صغر کے نام پہ، شاہین چیل کے نام پہ نام رکھا گیا۔ ہم اس کی پرواز کے لیے جو ہے اس کے پر بنیں گے، تاکہ جو ہے ہماری سوسائٹی اچھی ہو۔ دنیا میں شاہین نگر کا نام، مہیشورم حلقہ اسمبلی میں شاہین نگر کا نام جو ہے عزت سے لیا جائے، اسی لیے جو ہے ہم ایک اچھی ٹیم بنا رہے شاہین نگر کے مستقبل کے لیے، اور آنے والی ہماری نسلوں کے لیے جو ہے راستہ صاف کرنے کے لیے ہم کام کر رہے۔ اور یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک مزاحیہ بات میں صرف ایسے بولا کہ ہم شاہین نگر، اصل مقصد تھا کہ شاہین نگر، مہیشورم حلقہ اسمبلی شاہین نگر میں ہم جو ہے بات کرتے رہیں گے، اس لیے بولا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو ہم کو گریٹر حیدرآباد میں ملا دیے یہ ایریوں کو، جو دیش کی آزادی کے بعد میں بھی آج تک کے غلامی کی طرف میں
یہ ایریے جو غلامی کی طرف میں ہیں ابھی بھی، ان کے زنجیریں توڑنی ضروری ہے۔ میں بولا کہ پہلے کے زمانے میں غلاموں کو لوہے کی زنجیریں ڈالا کرتے تھے، آج کے زمانے میں جو ہے فکر کی اور گھروں کی ذمہ داری کی یہ جو ہے زنجیریں ہمارے گریبانوں میں ہیں۔ میں بول رہا ہوں کہ ہزاروں روپیز میں جو ہے گھروں کے کرائے بڑھ رہے، اور آنے والے ٹائم میں ہمارے لوگ کرائے کے گھر بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس کے لیے بہت سارے بدلاؤ کے لیے آپ کی گلی محلوں میں جو بچے ہمارے بچے نوجوان بچے، کم عمر بچے جو گانجے کی چپیٹ میں ہیں، اس سے آزادی دلانے کے واسطے جو ہماری مہم ہے، الیکشن مقصد نہیں ہے ہمارا، کارپوریٹر مقصد نہیں ہے ہمارا، مقصد ہمارا ہے کہ شاہین نگر کو کیسے پاک کیا جائے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ غلام قسم کے لیڈراں اور ظالموں سے جو ہے شاہین نگر کو پاک کیا جائے۔ میں بول رہا ہوں کہ آپ کی گلی محلہ میں آپ کی مرضی سے گھر بنا سکتے نہیں، آپ کی مرضی سے آپ کا بچہ رواب سے روڈ پہ چل نہیں سکتا، نہیں چل سکتا، کئی کو یہاں پر غلام قسم کے لوگ جو ہے ایک ذہنی مریض کی طرح جو ہے غلامی کر رہے سالوں سے۔ میں بول رہا ہوں کہ ایک آزاد سوچ جو رکھنے والے نوجوان ہیں ہم سے جڑیے، جو آزاد خیال رکھنے والے ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں ہم سے جڑیے۔ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائے ہوئے نقش قدم پر چل کر جاندار قیادت دینے کے لیے تیار ہے، ہمارا ساتھ دو۔ میں بول رہا ہوں کہ میں تب تک کانٹیسٹ نہیں کرتا ہوں کہ جب تک ہر گلی ہر محلے سے میرے کو آواز نہ آئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں بول رہا ہوں کہ سال کے پورے 12 مہینے میں ڈپلیکیٹ فوڈ جس کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے، ڈپلیکیٹ فوڈ آئٹم کرانہ شاپ، جنرل شاپ پہ لال مرچ پاؤڈر سے لے کے ٹوتھ پیسٹ، ڈپلیکیٹ سگریٹ تک آپ کو دیا گیا، یہ کنزم کرنے کی وجہ سے آپ کے گھروں میں بڑے بزرگوں کی موت ہوئی، یہ کھانے کی وجہ سے آپ کے بچے مر گئے، کوئی لیڈر آواز نہیں اٹھایا۔ میں ہمیشہ آپ کے لیے آواز اٹھایا۔ آپ کے گھر کا بچہ آپ نے جس کو پیدا کیا، آپ نے جس کو بڑا کیا، آپ نے جس کو پڑھایا لکھایا، وہ بچے کو پڑوسی کا ایک گنجٹی گانجے کی عادت ڈال دیا، آپ کا لیڈر آواز نہیں اٹھایا، میں آواز اٹھایا، اور گانجا بند بھی ہو رہا بڑے پیمانے پہ۔ آپ کے گلی محلوں میں نشے کے انجیکشن، نشے کی گولیاں دے کے آپ کی نسلوں کو برباد کر دیا گیا، کوئی آپ کا کونسلر، کوئی آپ کا MLA آواز نہیں اٹھایا، میں ہمیشہ آواز اٹھایا اور آواز اٹھاتے آیا۔ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں میں نے ڈپلیکیٹ فوڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھائی، فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ میدان میں اترا، فوڈ سیفٹی کی چیکنگاں ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا میں نے گانجے کے خلاف میں آواز اٹھایا، وقت کا CM جو ہے میری بات پہ مان کے جو ہے گانجے کے خلاف میں ایگل ٹیم کو بنایا، اور آج روڈوں پہ مارکیٹ میں گانجا بہت مشکل سے مل رہا۔ میں دیکھا کہ میڈیکل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو انجیکشن جو مل رہے ہیں اس کے اوپر میں آواز اٹھایا۔ آپ نے دیکھا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ اور تلنگانہ کے نارکوٹک ڈپارٹمنٹ بھی کیسا ایکٹیو ہوئے، میں آواز اٹھایا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں، سوچو میں کوئی پوسٹ پہ نہیں ہوں، میں پد پہ نہیں ہوں، نہ ہی میں کبھی پوسٹ پہ آنے کی خواہش رکھتا ہوں، نہ ہی مجھ کو لالچ ہے۔ میں بس یہ بول رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ کو اتنا حقیر جان رہے کچھ لوگ جو ڈکٹیٹرشپ کے تحت جو چلا رہے شاہین نگر کو، وہ لوگوں کو سمجھو، یہ کیسا پردے کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے نا ماحول کو کریٹ کر رہے، کیسا یہ لوگ باہر سے بچوں کو، لڑنے والے بچوں کو، نشیڑی بچوں کو لے کے آ کے ایریے بانٹ کے ظالم بنا رہے، یہ تمہارے گھر کے بچوں کو قتل کر کے چلے جا رہے باہر سے بچے آ کے، یہی لوگ جو آپ نے جس کو پاور دیا یہی لوگوں نے لے کے آیا۔ آپ کے گلی محلوں میں آپ کا پڑوسی مرضی سے گھر نہیں بنا سکتا، میٹرل اس کے پاس سے لو، کون آواز اٹھایا؟ میں آواز اٹھایا۔ ایسے ہی چندرائن گٹے میں یہی ماحول تھا، اکبر الدین اویسی صاحب نے بہت کام کیا۔ میں آج مہیشورم شاہین نگر کی عوام کی طرف سے حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے جو عالیشان اسکول عمارتیں بنائی ہمارے مہیشورم حلقے میں بھی، آپ سے امید ہے، میں 2 سال پہلے آواز اٹھایا تھا، آپ سے امید ہے کہ ویسے اسکول ہماری شاہین نگر کی عوام نے دیکھی۔ آپ نے جو کالجز بنائے وہ کالجوں کو ہمارے شاہین نگر کی عوام ایسی نہیں دیکھی۔ آپ نے جو اسپتال بنائے، اسرا ہاسپٹل کو جو آپ لے کے اویسی گروپس میں لے کے جو آپ
جو قیادت کر رہے، جو خدمت کر رہے ہیں اسرا ہاسپٹل کے ذریعے سے، میں چاہ رہا ہوں کہ حلقہ مہیشورم میں آپ کی قیادت کی ضرورت ہے۔ میں تمام لوگوں سے اور مجلس کے سبھی ذمہ داروں سے اور عوام سے بھی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہے ایک بار مجھ کو موقع دے۔ میں کارپوریٹر کی ٹکٹ کے لیے نہیں بول رہا ہوں، میری قیادت کے لیے بول رہا ہوں۔ میں ہر وہ زمین کے ہر وہ گلی کوچوں میں مضبوط ہوں الحمدللہ۔ ہر 10 گلی میں 9 گلی میں میری ٹیم ہے، میرے ٹیم کے لوگ کام کر رہے۔ اب سے نہیں، ہم 10 سال سے کام کر رہے ہیں۔ ہم 2014 کے الیکشن سے پہلے سے ہم کام کر رہے۔ آج تک ہم کو دبایا گیا، مگر آج الحمدللہ شاہین نگر کے حقوق کے لیے ہم جو ہے آواز اٹھا رہے۔ مہیشورم حلقہ اسمبلی میں اگر کوئی سوچ رہا کہ سالم حمدی نہیں ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی۔ مہیشورم حلقہ اسمبلی کے پورے ڈویژنوں کے الیکشن میں، جی ایچ ایم سی الیکشن میں ہماری موجودگی تھی، ہے اور رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم عوام کے لیے جو قابل نمائندہ رہیں گا، جو عوام کی سلامتی کے لیے جو صحیح کینڈیڈیٹ رہیں گا، ہم اس کے ساتھ میں دکھیں گے۔ اور میں لڑ رہا ہوں الیکشن، نہیں لڑ رہا ہوں اس کا بہت جلد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا۔ 99% تو جو ہے میں الیکشن لڑنے کے اس میں نہیں رہتا ہوں۔ میں پھر بھی اگر میرے کو اگر صدر صاحب ذمہ داری دے رہے ہیں تو ذمہ داری اٹھانے میں تیار ہوں۔ نوجوانوں کو بول رہا ہوں جو میرے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں جو میرے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں، نئے سال کی نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے ہم جو ہے آگے بڑھا رہے قدم۔ مکت گانجا، تلنگانہ سے پورا گانجا مکت ہونا ہے اور ظالموں کا ظلم ختم کرنا ہے۔ تو 500,000 روپے میں ووٹ بیچنے کے بارے میں بھول جاؤ۔ جو لوگ پیسے کے مرنے والے ہیں وہ لوگ جو ہے ہم سے دور رہو۔ خدا حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔